ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں عمار حبیب خان صاحب سے اور علی خضر صاحب سے، اور ہم ان سے بات کر رہے ہیں ٹیکسز، پیٹرول کی قیمت، بجلی. جی عمار صاحب، اف یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ اباؤٹ دا سبسڈی آپ ضرور کہیے گا، بٹ سر اس کے ساتھ پھر پوچھنا آپ سے یہ تھا اباؤٹ یہ جو حکومت کا ایک نیا پروپوزل سامنے آیا تھا کہ سولر کے سسٹم پر لائسنسنگ فی جو وہ بجلی کے بلوں میں ڈالنے لگے تھے، اور پھر ایک ہی دن میں حکومت نے اس فیصلے کو واپس لے لیا. وہ بالکل غلط کیا انہوں نے، فیصلے کو واپس نہیں لینا چاہیے تھا. بالکل لائسنسنگ فی لگانی چاہیے. جو میں کہہ رہا ہوں دس ول بی ویری ان پاپولر بٹ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. جو دیکھیں سولر یوز کرتا ہے وہ شام میں تو گرڈ پہ آ ہی رہا ہے نا. یا تو یہ بول دیں میں شام میں گرڈ پہ نہیں آؤں گا. گرڈ کا ایک انفراسٹرکچر ہے، اس کی ایک انویسٹمنٹ ہے، اس کو سسٹین کرنے کے لیے کچھ پیسے چاہیے ہوتے ہیں، کچھ روپے چاہیے ہوتے ہیں. اگر آپ یہ بولیں کہ نہیں جی میں تو صبح گرڈ استعمال ہی نہیں کروں گا تو میں اس کے پیسے نہیں دوں گا، تو وہ سراسر غلط ہو جائے گا. وہ تو اس طرح آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم نے اکنامک ریشنل اس کا دیکھنا ضروری ہوتا ہے. ہر چیز کو پاپولسٹ نیریٹو یا یہ چیز صحیح ہے یہ چیز غلط ہے، یہاں پہ تو کچھ بھی کرو لوگ بولتے ہیں کہ غلط ہی ہو رہا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے. ٹھیک ہے، مگر یہ بالکل صحیح ڈیسیجن تھا. اس پہ ایک فیس ہونی چاہیے، اس کی ایک فکس کاسٹ بھی ہونی چاہیے، جو کہ گرڈ کے انفراسٹرکچر کو کور کرنے کے لیے جن جن گھروں میں نیٹ میٹرنگ کم از کم لگی ہوئی ہے وہ تو اس چیز کو کور کریں. تو یہ بالکل صحیح ڈیسیجن تھا. حکومت کو یہ فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے تھا. علی خضر صاحب، آپ اتفاق کریں گے عمار صاحب سے کہ صحیح فیصلہ تھا، حکومت نے اس کو واپس لے کے غلط کیا؟ بالکل جی، ٹھیک بات ہے. یہ نیٹ میٹرنگ کا تو میں بھی یہ کہتا ہوں، جو نیٹ میٹرنگ کے انہوں نے ریٹ ایگزسٹنگ کسٹمر کے جو کیے تھے چینج، وہ بھی واپس لینا غلط فیصلہ تھا، وہ بھی لے لینا چاہیے تھا. تو یہ ہم بار بار آپ کے پروگرام پہ بھی ہر جگہ یہ بات کرتے رہتے ہیں. تقریباً 90% جو سولر لگا ہوا ہے وہ بیہائنڈ دا میٹر لگا ہوا ہے، وہ نیٹ میٹر میں نہیں ہے. نیٹ میٹر والا جو ہے وہ گریڈ سے بھی لے رہا ہے اور اپنی بھی دے رہا ہے، تو اس کو نیچرلی اس کی فی پے کرنی چاہیے، اور اس کو یہ ساری چیزیں کرنی چاہیے، اور اس کے ریٹ کو بھی بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. 30 ملین یعنی کہ آپ کے جو ہے 3 کروڑ جو ہے آپ کے سولر پورا بجلی کا کنزیومر ہے، اس میں سے میرا خیال ہے 5 لاکھ جو ہے مر کے ایک نیٹ میٹر ہوگا. تو ان 4-5 لاکھ کے پیچھے ہم باقی جو ہے 3 کروڑ لوگوں کو جو ہے ہم چھوڑ دیں. یہ کیا بات ہوئی؟ ایسے تھوڑی ہوتا ہے. تو ہمیں تو پورے ملک کو دیکھنا ہے، ہمیں غریب کو دیکھنا ہے، امیر کو دیکھنا ہے، سب کو دیکھنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جو بیہائنڈ دا میٹر ہے اس کو اور نیٹ میٹر کو کیوں چینج کریں. تو یہ نیٹ میٹر پہ شور اس لیے مچتا ہے عارفہ، میں بار بار آپ سے یہ بات کر چکا ہوں، سب سے کرتا ہوں، کہ آپ کی جو شو پہ جو لوگ آتے ہیں، جو پولیٹیشین جو یہ ڈیسیژن کرتے ہیں، جو بیوروکریٹ جنہوں نے یہ قلم لکھنے ہوتے ہیں، وہ ساروں کے گھروں میں نیٹ میٹر لگی ہے. وہ اپنا فائدہ چاہیں گے، اس وجہ سے وہ اس کو نہیں ہونے چاہیے تھے. یہ کچھ ہی لوگ رہ گئے ہیں اس ملک میں، میرے اور ہمارے جیسے، جو انہی لوگوں میں سے ہیں. لیکن ہم جو صحیح بات کرتے ہیں تو ہمیں تو صحیح بات کرنے دینا. تو بالکل یہ فیصلہ ٹھیک ہے، میں ہمارے سے 100% اس پہ ایگری کرتا ہوں. عمار صاحب, and I'll bring this question to Ali Khizr صاحب also later. سر یہ بتائیے کہ اگر یہ صحیح فیصلہ ہے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں، اور ہر مرتبہ سولر سسٹم کے حوالے سے حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے اور پھر بیک ٹریک کر جاتی ہے، تو کیا پھر ہم یہ سمجھیں کہ ہر وقت صحیح فیصلہ ہوتا ہے بٹ حکومت کے اوپر جو امیر لوگ ہیں وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ واپس لے لیتے ہیں یہ فیصلہ؟ سو دیٹس واٹ وی آر سیئنگ کہ پیٹرول کی قیمت اگر بڑھ جاتی ہے تو وہ جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہ اس پہ کچھ نہیں کر سکتے، کیپیسٹی پیمنٹس پہ کچھ نہیں کر سکتے، بس ایک نیٹ میٹرنگ کے اوپر لوگوں کا زور چلتا ہے. نہیں، امیروں کا زور جس پہ چلے گا. عارفہ امپورٹنٹ چیز اس میں جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امیر کا زور کس پہ چل رہا ہے. نہیں میں یہی پوچھ رہی ہوں نا سر کہ سر یہی تو میں پوچھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ دس از دی اونلی تھنگ جس کے اوپر امیروں کا زور چل رہا ہے. نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر امیر صحیح طرح ٹیکس دے دیں تو پیٹرول کا یہ مسئلہ نہیں ہو. آپ ابھی کسی بھی بڑے سٹورز پہ ٹیکس لگانے چلے جائیں، ابھی کوئی ٹیکس نہیں دے گا آپ کو. ایک شور مچ جائے گا، ہم کیسے ٹیکس دیتے مر جائیں گے، طوفان آ جائے گا، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، تو امیر ہی ہے نا وہ شور مچاتے ہیں، ٹیکس نہیں دینا چاہتے، تو اسی لیے پیٹرول پہ ٹیکس بڑھ رہا. تو دیکھیں نا، بات ساری یہ ہوتی ہے کہ جس کا جو جتنی نوائز کریٹ کر سکتا ہے، اگر وہ نوائز کریٹ کرتا ہے تو وہ اپنا وہ چیز نکال لیتا ہے. جو انگلش اسپیکنگ عوام ہے زیادہ تر، جو جس میں ہم اور علی بھی موجود ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب بھی ہیں، ہم سب سے زیادہ ہم لوگ شور مچا سکتے ہیں، اور جو ہم اکثر شور مچاتے ہیں تو پھر وہ چیز ہو جاتی ہے. اگر ٹیکس کا ہمارا ایشو ہے، وہ ٹیکس کا ہمارا ایشو اسی لیے ہے بیکاز یہاں پہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے. جو شرفا ہیں، جو امیر ہیں، وہ ٹیکس دیتے ہیں. غریب کے بعد تو بیچارے کو آمدنی نہیں، تو وہ ٹیکس کہاں سے دے گا؟ جب ٹیکس نہیں دیتے تو خسارہ ہوتا ہے، اور جب خسارہ ہوتا ہے وہ پیٹرول سے کور ہوگا.
یا کسی اور چیز سے کور ہوگا یا بجلی کے بل سے کور ہوگا. تو یہ بات تو بالکل ہے کہ جو یہ نوائز جو ہے زیادہ تر یہ امیروں سے ہی کریٹ ہوتی ہے اور یہی اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں. جی ناظرین، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.